الحمد لله الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا سيته في الآفاق والأنحاء وعلى آله وأصحابه النجبا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال: يا أبا ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. توبہ کے راستے سے خدا کے قریب آ. توبہ کے راستے سے خدا کے قریب آ. تقوی کے راستے سے خدا کے قریب آ. غیروں کے راستے میں ہیں پریشانیاں، فقط آقا کے راستے سے خدا کے قریب آ. دنیا کے راستوں کی ضمانت نہیں کوئی، طیبہ کے راستے سے خدا کے قریب آ. روزہ، نماز، ذکر و تلاوت کے ساتھ ساتھ صدقہ کے راستے سے خدا کے قریب آ. 2 دن کی زندگی میں ضروری ہے، 2 دن کی زندگی میں ضروری ہے، دین کے جذبے کے راستے سے خدا کے قریب آ. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے آقائے دو جہاں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ایسی تعلیم دی ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو دنیا کی عزت بھی پالے گا اور آخرت کی بہترین زندگی بھی حاصل کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ اب چھوٹے چھوٹے جملوں میں
ایسی بڑی بڑی نصیحتیں فرما دیا کرتے تھے کہ جن میں معنی کا ایک پورا جہاں، مطلب کی ایک پوری دنیا پوشیدہ ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے کہنے والے یوں کہہ گئے ہیں، قد اوتی فصاحتا ما بعدها فصاحت وقد اوتی حکمتا ما بعدها حکمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فصاحت دی گئی جس کے بعد فصاحت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا، اور آپ کو ایسی حکمت سے نوازا گیا جس کے بعد کوئی حکمت کا درجہ باقی نہیں رہتا۔ اب نصیحت معمولی فرمایا کرتے تھے لیکن اس کا مطلب لمبا ہوا کرتا تھا۔ ان پیاری نصیحتوں میں سے، پیاری وصیتوں میں سے آج کی اس مجلس میں صرف ایک نصیحت کا تذکرہ کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو فرمائی جسے دنیا زاہد فی الدنیا سے یاد کرتی ہے، جن کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، فضائل اعمال ہو یا فضائل صدقات ہو، جہاں دنیا سے بے رغبتی کے واقعات نقل کیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام زاہد فی الدنیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا ذر اتق اللہ حیث ما کنت، کہ ابو ذر جہاں بھی تم رہو، کسی بھی حال میں رہو، دنیا کے کسی کونے میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو تقویٰ کی فرمائی، اللہ سے ڈرنے کی فرمائی، کیونکہ تقویٰ ہوگا تو آدمی غلط کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جہاں بھی ہم رہیں، جس حالت میں رہیں، اس احساس کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم جلوت میں ہیں تب بھی دیکھ رہا ہے، اگر ہم خلوت میں ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم دن کی روشنی میں ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، رات کی تاریکی میں ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم مجمع میں ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم تنہائیوں کے گوشوں میں ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تین آدمی چپکے باتیں کر رہے ہیں تو قرآن یوں کہہ رہا ہے، ان تینوں کو سوچنا چاہیے کہ تمہاری ان چپکے باتیں کرنے کے درمیان اگر کوئی چوتھا ہے تو وہ اللہ ہے، اگر تم چار ہو تو پانچواں اللہ ہے، اگر تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے، چھ ہو تو ساتواں اللہ ہے، یا اس سے کم ہو تو ایک زائد ہستی اللہ کی تمہارے ساتھ موجود ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ قرآن یوں کہتا ہے، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، اور چار ہو تو پانچواں اللہ ہے۔ جتنی تمہاری تعداد ہوگی، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں اپنے ذات اللہ کو موجود رہنے کا اور رکھنے کا احساس لیے زندگی بسر کرنا، اس سے تمہارے اندر گناہ کرنے کی جرت اور گناہ کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے پہلی نصیحت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر جہاں بھی رہے اللہ سے ڈر کر رہنا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام ہم میں سے کس نے نہیں سنا، ہر کوئی آپ سے واقف ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر تقوی ہوگا تو آدمی کی زندگی جلوت اور خلوت میں یکساں ہوگی، مجمع میں اور تنہائی میں یکساں ہوگی، اور اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو مجمع میں پارسا بنے گا، مجمع میں اللہ کا ولی بنے گا، مجمع میں اللہ کا نیک بندہ اپنے کو ثابت کرے گا، اور جہاں تنہائی میسر آئی، جہاں پر بند کمرہ اسے ملے گا، وہ گناہوں کی طرف لوٹ جائے گا۔ اور آج میں اور آپ ہماری زندگی اسی پہیے کی چاروں طرف گھوم رہی ہے کہ میں اور آپ ہوں چند آدمیوں کے درمیان پارسا بننے کی ایکٹنگ ہم کرتے ہیں، جہاں بند کمرہ مل گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے ہم گناہوں کو بازار گرم کر دیتے ہیں کہ عذاب خداوندی اترنا چاہتا ہے، لیکن پھر کسی کی تلاوت سے، کسی کی آہوں سے، کسی کی سکیوں سے، کسی کے اللہ کے سامنے کرانے سے وہ عذاب خداوندی اٹھا لیا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اگر زندگی میں تقوی ہوگا، آدمی مجمع کے اندر بھی اس کی زندگی صحیح ہوگی، اور بند کمرے میں بھی وہ اللہ سے ڈرے گا۔ لہذا خلوت کے اندر ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے میدان میں میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے اور تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بے قیمت بنا دے گا۔ جب اتنی بڑی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا تو وہ بے وزن ہو جائے گی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان لوگوں کی پہچان کروا دیجئے، ان کی صفات بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان جیسے نہ بن سکے اور اس سے بچنے کی فکر کریں۔ آخر کار یہ کون لوگ ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، یہ وہ لوگ ہوں گے جب وہ تنہائیوں میں جاتے ہیں تو گناہ سے نہیں بچتے، مجمع کے اندر بچتے ہیں، بچاتے اپنے آپ کو، لیکن تنہائیوں میں جا کر وہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتے۔ اس لیے شاعر یوں کہتا ہے بہت مشکل ہے بچنا بادئے گلگوں سے خلوت میں، بادئے گلگوں خوش رنگ شراب، خوش رنگ شراب، اچھے کلر والی شراب، یا الگ الگ ذات کے گناہ کا بہت مشکل ہے بچنا بادئے گلگوں سے خلوت میں۔ ایک شراب کا شوقین ہو، بند کمرے میں ہو، سامنے شراب ہو تو وہ بچ نہیں سکتا، مشکل کام ہے اس کے لیے، وہ ایک پیگ تو ضرور لگا لے گا، یا کوئی اور گناہ کا عادی ہے وہ خلوت میں تنہائی میں ضرور گناہ کر لے گا۔ تو شاعر یوں کہتا ہے بہت مشکل ہے بچنا بادئے گلگوں سے خلوت میں، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا۔ کہ چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی گناہ کو دیکھ کر یوں کہہ دینا لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، یوں دوستوں کی مجلس میں کہنا بہت آسان ہے، لیکن یہی کام جب ہم خلوت میں کرتے ہیں تو وہاں یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ تو تنہائیوں میں گناہ سے بچنا بہت مشکل کام ہے، اور چند دوست احباب کی مجلس میں کسی گناہ پر معاذ اللہ کی پناہ کہہ دینا یہ بہت آسان کام ہے۔ اصل تقوی، اصل اللہ کا ڈر یہ ہے کہ ہم خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، تب بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔
اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں بڑے کمال کی ہے. نمبر ایک الجود من قلت، کہ آدمی کے پاس سرمایہ تھوڑا ہے، مال و دولت بہت تھوڑا ہے، مال بہت تھوڑا ہے، پھر بھی سخاوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ کمال کی بات ہے. الجود من قلت، اپنے پاس کچھ نہیں لیکن کسی سائل کو، کسی فقیر کو، کسی غریب کو، مفلس کو، بیوہ اور یتیم کو وہ جو ہے دھتکارتا نہیں ہے بلکہ اسے کچھ دے کر بھیجتا ہے. یہ کمال کی چیز ہے. اور نمبر دو الورع فی خلوت، تنہائی میں تقوی اختیار کرنا، یہ بڑے کمال کی بات ہے. اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرنا، یہ کمال کی بات ہے. اور نمبر تین کلمت حق عند من یرجا ویخاف، ایسے آدمی کے سامنے حق بات کہنا کہ جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو یا سر تن سے جدا ہونے کا خوف بھی ہو. اگر میں بات کہوں گا تو سر تن سے جدا بھی ہو سکتا ہے، یعنی بادشاہ کے سامنے جا کر کلمہ حق کا علم بلند کرنا اور کلمہ حق کا پرچم بلند کرنا کہ جس کے بلند کرنے سے سر تن پر سلامت نہیں بھی رہ سکتا ہے. اور بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی تو مال و دولت، داد و دہش بھی مل سکتی ہے. تو یہ تین باتیں اپنانا یہ بڑے کمال کی بات ہے. تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. اللہ کے نبی کی یہ نصیحت ہے ابو ذر کے واسطے سے امت کو رضی اللہ تعالی عنہ، اتق اللہ حیث ما کنت. دوسری نصیحت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ ابو ذر جب تجھ سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو. یہ نیکی اگلی برائی کو مٹا دے گی. یہ ہمارے لیے بہت ضروری کام ہے. جب بھی لغزش ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، چوک ہو جائے، کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لینا چاہیے تاکہ وہ برائی مٹ جائے. چہرے پر غبار لگ گیا، چہرے پر دھول لگ گئی تو ہم پانی سے دھو لیں گے تو وہ غبار دھل جائے گا. ایسے ہی کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی اسے دھو ڈالے گی. اور اللہ کے رسول نے اسے بہت سارے کام بتائے ہیں جس سے گناہ دھلتے ہیں. وضو کیا جائے کامل طور پر تو ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں، انگلیوں کے پوروں سے نکل جاتے ہیں، چہرے سے ٹپک کر نکل جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں سے نکل جاتے ہیں. یہ جو ہے وضو کی طاقت اور قوت ہے. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا سردی کا موسم ہے، حوض میں پانی ٹھنڈا ہے، پھر بھی کامل وضو کرے گا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس قدم کے اٹھانے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی گناہوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ایسی ہے کہ ہم نے نماز سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال صالحہ کی برکت سے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اور حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی ہے ابو الیسرا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو الیسرا وہ مدینہ کے بازار میں کھجوریں بیچا کرتے تھے اور ان کا بڑا گودام بھی تھا جسے ہم گوڈاؤن بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں اس وقت آئے جب عصر کی نماز کھڑی ہونے کے قریب تھی. کہا کہ اللہ کے رسول گناہ ہو گیا مجھ سے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں اپنی دکان پر تھا، ایک عورت آئی کھجوریں لینے کے لیے، مجھے اس کی خوبصورتی بھا گئی. میں نے اس سے یوں کہا چل گودام میں چل، وہاں اس سے اچھی کھجوریں رکھی ہوئی ہے. یوں کہہ کر میں اس عورت کو لے گیا اور میں نے اپنے آغوش میں لے کر اسے ایک بوسہ دے دیا. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ صحابہ تھے اور اللہ نے اسے کام کروائے تاکہ امت کے سامنے جو اس تعلیم کو عمل کو پیش کیا جائے.
اللہ کے رسول نے فرمایا انتظار کرو، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس صحابی نے بھی آپ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، وہ نبی کے ساتھ قیام تھا، وہ نبی کے پیچھے رکوع اور سجدے کی اور نماز پوری ہو گئی۔ نماز کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو اللہ کی طرف سے حکم سنایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ آپ نے صحابی سے کہہ دیجئے کہ گناہ کرنے کے بعد تم نے نماز پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، قاعدہ کیا، سورہ فاتحہ جو ہے رکوع کی تسبیحات تم نے ادا کی، تشہد پڑھا اور جو استغفار بھی ادا کیا، جو نیکی کا کام کیا ہے، اس نیکی نے نماز سے پہلے ہونے والے گناہ کو دھو دیا ہے، جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات کا امت سے جب کہیں نہ چاہتے ہوئے مجبوری میں گناہ ہو جائیں تو یہ توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس واقعے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لاؤ میں اور آپ بھی کسی کو پکڑ کر کس کر ڈالے اور جا کر نماز پڑھ کر دھلوا دیں گے، ہرگز نہیں۔ یہ تو گناہ پر جو ہے جرت اور ہمت ہے، گناہ پر زبردستی ہے۔ لم یصروا علی ما فعلوا، متقیوں کی پہچان یہ جو ہے بتائی گئی ہے، جب ان سے گناہ ہو جاتے ہیں یہ پشیمان ہو جاتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم، کہ نیک لوگ ہوتے ہیں اگر ان سے غلط کام ہو جاتا ہے یا اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ کبھی نہ چاہتے ہوئے ایسا کام ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک کام کر لو، اس سے تمہارا وہ گناہ دھل جائے گا۔ تو دوسری نصیحت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ برائی ہونے کے بعد اس کے فوراً بعد نیکی بھی کر لیا کرو۔ اور تیسری نصیحت فرمائے وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز قیامت کے دن نامہ اعمال کے ترازو میں کوئی نہیں ہوگی۔ اچھے اخلاق والا آدمی اس آدمی سے جو دن کے روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس آدمی کا درجہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا اچھے اخلاق کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق اختیار کرو، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ایک شوہر کو چاہیے بیوی کے ساتھ، ماں کو چاہیے بیٹی کے ساتھ، باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور سیٹ کو چاہیے اپنے نوکروں کے ساتھ، استاد کو چاہیے اپنے شاگردوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرے۔ بادشاہ کو چاہیے اپنی رعایا اور اپنے محکومین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کریں، اس لیے کہ یہ پیارے آقا کی نصیحت ہے۔ اندازہ لگاؤ، مختصر نصیحت ہے لیکن سارے حقوق کو اپنے اندر اس نصیحت نے لے لیا ہے۔ ایک تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو، اس تعلق کو پہلے جملے میں بیان کیا، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو۔ نماز چھوڑنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیوں؟ نماز اللہ کا حق ہے۔ روزہ چھوڑنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، زکوٰۃ اور حج نہ کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اس جملے میں اللہ کے نبی نے اللہ کے حق کو بیان کیا۔ اور دوسرا تعلق اپنی ذات سے ہے، اس کے بارے میں فرمایا گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لیا کرو۔ اور تیسری نصیحت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اس جملے میں پیارے آقا نے حقوق العباد کو بیان کیا ہے۔ معمولی نصیحت ہے لیکن دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پیارے آقا نے اس نصیحت میں جمع کر دی ہے کہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرو، اپنی ذات کے حقوق بھی ادا کرو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ اس سے تم دنیا اور آخرت میں بہترین زندگی پا سکتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان تینوں صفات حمیدہ سے مالا مال فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔